ویلکم بیک دوستوں. آج سے ہم عمر و عیار کی ایک نئی کہانی کا آغاز کر رہے ہیں. عمر و عیار اور چڑیل. عمرو اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کی بیوی سر نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا. عمرو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. اسی لمحے باہر سے اسے کچھ شور سنائی دیا. یوں لگتا تھا کہ اس کے گھر کے باہر بہت سے مرد اور عورتیں زور زور سے باتیں کر رہے ہوں. اوہ، یہ کیسا شور ہے بیگم؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا. پڑوس میں ایک بچہ گم ہو گیا ہے، سرسر نے بتایا. اسی لیے تو تمہیں جگایا ہے. کیا؟ وہ حیرت سے ہکلایا. کیا بچہ میں نے گم کیا ہے؟ ارے نہیں میاں، سرسر نے مسکراتے ہوئے کہا. میرا مطلب ہے کہ تم باہر جاؤ اور ان کی مدد کرو. اس سے کیا ہوگا؟ عمر نے چونکتے ہوئے پوچھا. سرسر نے منہ بنایا اور باہر چلی گئی. 2 منٹ بعد وہ ایک آدمی کے ساتھ کمرے میں واپس آئی. عمرو اس آدمی کو جانتا تھا. وہ اس کا پڑوسی نوازش تھا. اس کا بچہ غائب ہوا ہے، سرسن نے بتایا. اوہ، کیا تمہارا بچہ غائب کا علم جانتا تھا؟ عمرو نے چونکتے ہوئے نوازش سے پوچھا. یہ بات نہیں خواجہ عمرو، نوازش نے کہا. دراصل میرا بیٹا نادر گھر میں سوتے ہوئے اچانک گم ہو گیا. مگر کیسے؟ عمرو نے حیرت سے پوچھا. یہی تو معلوم نہیں، نوازش بولا. شام کے وقت وہ حسب معمول اپنی چارپائی پر سویا تھا، لیکن کچھ دیر پہلے جب میری آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پہ نہیں تھا. میں نے سوچا کہ شاید وہ پانی پینے کے لیے صحن میں گیا ہو. میں نے اسے آواز دی لیکن کوئی جواب نہ ملا. پھر میں نے باہر آ کر دیکھا تو وہاں بھی نہ تھا. تب مجھے تشویش ہوئی. میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کچے فرش پر بڑے بڑے نشانات نظر آئے. وہ پاؤں کے نشانات تھے جن کا رخ صحن کے دروازے کی طرف تھا، لیکن گلی میں وہ نشانات نظر نہ آئے. وہ میرے بیٹے کے پیروں کے نشانات نہیں تھے. عمروں نے کہا. چلو مجھے وہ نشانات دکھاؤ. نوازش نے سر ہلایا اور عمروں کے ساتھ چل دیا. اتنی دیر میں باہر موجود لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے. نوازش کے ساتھ عمرو اس کے گھر میں داخل ہوا. اندر نوازش کی بیوی بیٹھی اپنے بچے نادر کے لیے رو رہی تھی. عمرو نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو. نوازش اندر سے چراغ اٹھا کر صحن میں لایا. عمرو چراغ کی روشنی میں صحن کی کچی زمین پر ادھر ادھر دیکھنے لگا. نوازش نے اسے زمین پر نشانات دکھائے. عمرو ان نشانات کو دیکھ کر چونک پڑا. وہ کسی بڑے بڑے پیروں کے نشانات تھے، مگر نشانات میں پاؤں کی صرف 4 انگلیاں نظر آ رہی تھیں. 5ویں انگلی کا نشان بالکل نہیں تھا. اس نے دروازے تک تمام نشانات دیکھے. بس چراغ واپس رکھاؤ نوازش، عمرے نے دروازے کے پاس رکتے ہوئے کہا. میں سمجھ گیا ہوں، یہ چڑیل کے پاؤں کے نشانات ہیں. یہ سن کر نوازش حیرت کے مارے اچھل پڑا. اس کی بیوی دوبارہ رونے اور چلانے لگی. نوازش کی بیوی روتی بین کرتی رہی. ہائے ہائے، میرے نادر کو چڑیل لے گئی. ہائے میں لٹ گئی، میرا تو ایک ہی بیٹا تھا. ارے میرے چاند کو کس بدبخت کی نظر کھا گئی. ہائے اللہ، میرے جگر کے ٹکڑے کو چڑیل کھا گئی. میں نادر کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ صبر کرو بیٹی، مرے نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. تمہارا بیٹا محفوظ ہے، اسے کسی نے نہیں کھایا. ابھی نادر زندہ ہے. چڑیل نے اسے کھانا ہوتا تو ساتھ نہ لے جاتی، یہیں کھا کر ہضم کر جاتی. خواجہ اب کیا ہوگا؟ نوازش نے آنسو بہاتے ہوئے کہا. وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، عمرو نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ نوازش نے چونکتے ہوئے عمرو کو گھورا. میرا مطلب ہے کہ رونے پیٹنے کے بجائے نادر کی زندگی کے لیے دعائیں کرو، عمرو نے کہا. میں بھی اس کے پیچھے جاتا ہوں اور اس سے نادر کو چھین کر لے کر آتا ہوں. کیا تم جانتے ہو چڑیل نادر کو کہاں لے گئی ہے؟ نوازش نے بےتابی سے پوچھا. عمرو نے کہا. یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں اسے ضرور ڈھونڈ نکالوں گا. بس تم دعا کرو. یہ کہہ کر عمرو گھر کی طرف چل دیا. گھر پہنچ کر اس نے زنبیل بغل میں لٹکائی. سرسر نے حیرت سے کہا. تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ چڑیل کی تلاش میں. چلو گی؟ عمرو نے پوچھا. چڑیل؟ کون سی چڑیل؟ سرسر نے حیرت سے پوچھا. وہی چڑیل جو نادر کو اٹھا کر لے گئی ہے. میں اسے تلاش کر کے نادر کو چھڑانے جا رہا ہوں. چلو گی تو بتاؤ. ہاں، یہاں تنہا رہ کر کیا کروں گی؟ سرسر نے مسکراتے ہوئے کہا. اچھا تو آؤ پھر.
خوب گزرے گی، جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ عمروں نے ہنس کر کہا، برقع اوڑھ لو، کیا ضرورت ہے؟ رات کے وقت باہر کون ہوگا جو مجھے دیکھ لے گا؟ سرسر نے کہا۔ ٹھیک ہے آؤ، کہیں چڑیل دور نہ نکل جائے، عمروں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں گھر سے باہر آئے۔ باہر عمروں کا گھوڑا موجود تھا۔ دونوں گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چل دیے۔ شہر سے باہر آ کر وہ جنگل کی سمت گھوڑا دوڑانے لگا۔ عمروں جانتا تھا کہ چڑیلیں زیادہ تر جنگلوں اور ویرانوں میں رہتی ہیں۔ رات کا وقت تھا اور 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کی روشنی میں وہ دور دور تک دیکھ سکتے تھے۔ جلد ہی وہ جنگل کے پاس جا پہنچے۔ عمرو، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، جنگل میں بہت اندھیرا ہے، اس وقت جنگل میں جانا بہت خطرناک ہے، سرسر نے کہا۔ عمرو نے جنگل کے باہر ہی گھوڑا روک لیا اور وہ دونوں گھوڑے سے اتر آئے۔ پھر عمرو نے سرسر سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں جنگل جاتا ہوں۔ نہیں، مجھے اکیلے میں خوف محسوس ہوگا، تم بھی یہاں رہو یا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ سرسر نے جلدی سے کہا، اچھا آؤ، لیکن جب تک میں نہ کہوں تم خاموش رہنا، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سرسر کا ہاتھ پکڑ کر جنگل میں گھس گیا۔ جنگل کافی گھنا تھا، جس کے سبب چاند کی روشنی پوری طرح زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی اور وہاں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ عمرو کی نگاہ کافی تیز تھی، وہ غور سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ سرسر اس کا ہاتھ پکڑے قدم اٹھا رہی تھی، مگر انجانے خوف سے اس کا بدن کپ کپا رہا تھا اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ 20-30 قدم چلے ہی تھے کہ اچانک قریب ہی کہیں شیر دہاڑا اور سرسر اچھل کر عمرو سے لپٹ گئی۔ خوف سے اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ عمرو نے ادھر ادھر دیکھا مگر شیر نظر نہ آیا۔ وہ شیر یہیں کہیں چھپا ہے، سرسر نے خوفزدہ نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ بزدل ہے نا، اس لیے چھپا ہوا ہے، عمرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ شیر کی طرح تو میں بھی دہاڑ سکتا ہوں، یہ دیکھو۔ دوسرے ہی لمحے عمرو نے اپنے منہ سے زوردار آواز نکالی جو شیر کی دہاڑ کی طرح تھی۔ سرسر کا خوف کچھ کم ہو گیا۔ ارے تم تو بالکل شیر کی طرح دہاڑتے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر شیر کی طرح تمہیں چیر پھاڑ کر کھاؤں گا نہیں، عمرو بولا، کیونکہ میں نام کا شیر ہوں، کام کا شیر نہیں ہوں۔ آؤ۔ وہ سرسر کا ہاتھ پکڑے دوبارہ آگے بڑھنے لگا، لیکن ابھی 3 قدم ہی چلا ہوگا کہ اچانک شیر دوبارہ دہاڑا اور سامنے والی جھاڑی سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ سرسر شیر کو دیکھتے ہی دوبارہ عمرو سے لپٹ گئی۔ شیر اپنی جگہ رک کر ان دونوں کو گھوننے لگا اور منہ چلانے لگا۔ عمرو نے شیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی شیر، یہ کیا مذاق ہے؟ تم بار بار میری بیوی کو ڈرا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کمبخت! بکواس مت کرو عمرو کے بچے، ورنہ کھا جاؤں گا، کچے کچے۔ شیر کے منہ سے انسانی آواز خارج ہوئی اور اس بار عمرو بھی حیرت سے اچھل پڑا۔ اس نے شیر سے کہا، یار میں آدمی ہوں یا شیر؟ شیر، لیکن تم بالکل گدھے ہو، شیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں کیسے معلوم ہوا بڑے بھائی؟ کیا تم بھی میری طرح گدھے ہو؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لیکن تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ اگر کوئی جانور انسانی آواز میں بات کرے تو وہ طلسمی ہوتا ہے، شیر نے کہا۔ اچھا جی، تو تم بہت عقل مندی کی بات کرتے ہو بڑے بھائی، عمرو نے حیرت سے کہا۔ گویا تم طلسمی شیر ہو، مگر یہ تو بتاؤ کس کھوتے کے غلام شیر ہو؟ میں کھوتے کا غلام نہیں بلکہ کھوٹا جادوگر کا غلام ہوں، شیر نے غراتے ہوئے کہا، اور تم دونوں میری غذا بنو گے۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم دونوں ہمیں کھا ہی جاؤ، عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مگر پہلے یہ تو بتا دو کہ کھوٹا جادوگر کہاں رہتا ہے اور اس نے تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ تم یہ کیوں جاننا چاہتے ہو؟ بلکہ تم نے تو ابھی میری خوراک بن جانا ہے، شیر نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد قبر میں فرشتوں کو بتا سکوں کہ تم بے گناہ ہو اگر تم نے کھوتا جادوگر کے حکم پر مجھے کھایا ہے۔ اس طرح میں سکون سے مر بھی سکوں گا اور قیامت کے دن آرام سے جی بھی سکوں گا۔ کھوٹا جادوگر چڑیلوں کی نگری میں رہتا ہے، شیر کہنے لگا، اور نگری یہاں سے بہت دور ہے، شیر نے کہا۔ تم کبھی بھی چڑیل نگری نہیں پہنچ سکتے، اب تم میری غذا بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ کہہ کر شیر ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ تو دوستوں آگے کیا ہوا؟ کیا شیر نے عمرو عیار اور اس کی بیوی سرسر کو اپنی غذا بنا لیا یا نہیں؟ یہ سنتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔